who said, "Teach me to do something to remedy the situation, widen the narrow space of my time." I have a very narrow space of time in which to undertake all these very valuable reforms in this publication. But I'll just very briefly address the issues that have been raised here. The essentially incredible burden of the power sector on the national exchequer, I think, requires no further explanation. And the whole IPP issue is very complex. It has mainly legal ramifications. Exactly. And it has legal ramifications. It has ramifications on the investment climate, as was raised earlier. But how do we manage it? تو خواتین حضرات آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اس کا ذکر چیمہ صاحب نے ضمناً کیا، میں اس کو کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیلنج ہے کہ وہ ملک جس کی موسم گرما میں بجلی کی طلب 30,000 میگا واٹ ہے، جو جب ایئر کنڈیشنر بند ہوتے ہیں تو 18,000 رہ جاتی ہے، اور پھر جب پنکھے بند ہوتے ہیں تو 12,000 رہ جاتی ہے۔ اب یہ جو 12 سے 30,000 میگا واٹ کا جو فرق ہے، یعنی ہمارے پاس 30,000 میگا واٹ بھی ہونا چاہیے موسم گرما میں، تاکہ ہم اس وقت کی ڈیمانڈ کو فیڈ کر سکیں۔ اور پھر جب 12,000 رہے، جس طرح آج کل 12 سے بھی کم ہے کیونکہ ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، تو وہ جو 12 سے کم ڈیمانڈ ہے، اس دوران ہم نے ان 18,000 اضافی میگا واٹ لگے ہوئے ہیں، ان کو بند بھی نہیں ہونے دینا۔ اور یہ بہت بڑا ٹیکنیکل چیلنج ہے، فائنینشیل چیلنج۔ اس کے لیے کیپیسٹی پیمنٹ اس لیے دی جاتی ہے، یہ نہیں کہ آئی بی پیز کے ساتھ ہم بالکل بہت زیادہ ان پر مہربان ہیں، یا ہم کہتے ہیں جی ان کو سارے پیسے پکڑا دیں۔ وہ یہ ہے کہ اس دوران جب ہمیں بجلی نہیں چاہیے، لیکن ہم ان کو بند نہ کرنے کے لیے یہ ایک پیمنٹ کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ اس پہ ہم سب آبجیکٹ کرتے ہیں کہ جب وہ بجلی نہیں بنا رہے تو پھر ہم ان کو پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اسی لیے دیے جا رہے ہیں۔ یہ اس پر ضرور بحث ہو سکتی ہے، اور مے بی ایک فیوچر کمیشن اس پر بیٹھ سکتا ہے کہ بھئی یہ کیپیسٹی پیمنٹس کو اس کا ریڈکشن میکینزم کیا ہوگا۔ لیکن ہمیں بہرحال آج جب ہم 12,000 میگا واٹ پر کھڑے ہیں اور ہمیں اس تمام کیپیسٹی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 30 جون کو تھی ایگزیکٹلی آن، یہ دلچسپ بات ہے کہ on 30th of June 2022 the electricity demand in the country exceeded 30,000 میگا واٹس۔ اب ہمیں وہ جو 18,000 ایڈیشنل کیپیسٹی کو زندہ رکھنا ہے، اس کو بند نہیں ہونے دینا، اس کو ختم نہیں ہونے دینا، دس از دا چیلنج۔ تو یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس میں چونکہ یہ بھی ایک ہمارے سامنے چیلنج ہے کہ جب ایک گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سوورن ایگریمنٹس ہوئے ہیں، ہم انہیں کس طرح تبدیل کریں، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ مے بی ہمیں شاید مستقبل میں کبھی پارلیمنٹ میں جانا پڑے اور اس سارے معاملے کو درست کرنے کے لیے۔ اور اس میں جو ذکر کیا چیمہ صاحب نے کہ رانگ فل انوائسز ہوئی ہیں، رانگ فل انٹرونشنز ہوئی ہیں، آؤٹ رائٹ فراڈ ہوا ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک فورینزک آڈٹ بھی ہونا چاہیے، لیکن جو چیز اس وقت سب سے ہمارے سامنے ہے ان کا ایک انرجی آڈٹ ہونا ہے پہلے، بیفور وی گو ٹو اکاؤنٹس، کہ بھئی انرجی آڈٹ کر کے ان کی جو ایگزیکٹ ایفیشنسیز ہیں، جو کہ بنیاد بنتی ہیں ان کے ٹیرف کی، وہ تو ڈٹرمن کریں نا کہ وہ کتنے ایفیشنٹ ہیں۔ اور آج کے دور میں جب 2022 any plant with a efficiency, to my mind, maybe چیمہ صاحب will correct, less than 50% is not on. تو یہ ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ جب ہم کہتے ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملک میں وافر بجلی ہے، ملک میں مہنگی وافر بجلی ہے، ملک میں سستی بجلی وافر نہیں ہے۔ It should be very clear to all of us that the cost of electricity that we deem affordable and economical is in extremely short supply. ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس سستی بجلی نہیں ہے، ہمارے پاس مہنگی بجلی ہے۔ ہمارے پاس پرانے لیگیسی پلانٹس ہیں، کسی کی ایفیشنسی 38% ہے، کوئی 29% ہے۔ اور وہی بات ہوئی کہ جب 30,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی اور ہمیں کچھ اور ایکسٹراڈنری ایشوز آئے کہ ہمارا ایک نیوکلیر پلانٹ جو ہے وہ اپنے ریفیولنگ کے اوپر تھا، ہم اس کو چلا نہیں سکتے تھے، تو پھر ہم نے وہ مہنگے پلانٹ چلائے، جس کے نتیجے میں وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آئی،
وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو آپ کو اگست میں چارج ہوئی لیڈیز اینڈ جینٹلمین واز ایکچولی آن دا فیول کنزیومڈ ان دا منتھ آف جون. وہ 2 مہینے بعد جو اس کی ڈٹرمنیشن بل میں آتی ہے, وہ بھی اس کی وجہ سے بہت کنفیوژن ہوا. لیکن بہرحال دا چیلنج ان فرنٹ آف اس پرنسپل از ہاؤ ٹو ریڈیوس دا کاسٹ آف الیکٹریسٹی. تمام پاور سیکٹر کی جو خرابیاں اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ ہر ہمارے جو 33 ملین کنزیومرز ہیں ان کو جب بل آتا ہے نا تو اس میں یہ کتاب پوری لکھی ہوئی ہے. دا ہول بک از ریٹن آن دیٹ بل کہ وہ کہاں کہاں ایشوز اٹھے ہیں, کہاں کہاں پرابلم ہوئی ہے. تو ہمارے پاس اس وقت سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم جس کے اوپر ہم نے عمل درآمد شروع کر دیا ہے کہ ہم فوری طور پر رینیویبل کو ایز فیول سبسٹیٹیوشن استعمال کریں دن کے وقت. تو لہٰذا وہ جو پروجیکٹ ہے 10,000 میگا واٹ ایڈیشنل لگانے کا, جس میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلے 2 دن میں نیپرا کی طرف سے بینچ مارک ٹیرف آ جائے گا, تو ہم جنوری کے آخر میں یا فروری کے مہینے میں کسی وقت پہلی کمپیریٹیو بڈنگ کرائیں گے 600 میگا واٹ کے لیے, جس کی بنیاد پر پھر آگے ہم جب وہ ندیم صاحب سے ہم لفظ سیکھتے رہتے, پرائس ڈسکوری ول بی ڈن. So once we have the price discovery, on that basis we can go forward. تو ہم جو ہیں وہ ایسی جگہوں پہ فی الحال وہ شمسی توانائی کے پلانٹ لگا رہے ہیں جہاں آلریڈی فاسل فیول کے پلانٹس موجود ہیں. تو لہٰذا ہم گرمیوں میں ان دن کے وقت ان فاسل فیول کے پلانٹس کو ریمپ ڈاؤن کر کے سولر سے بجلی لیں گے سستی, اور اس کو استعمال کریں گے بجلی کی قیمت گھٹانے کے لیے. ایک تو یہ جو ہے وہ ہمارا مقصد. دوسرا جو جس پر ہم آگے چل رہے ہیں ان شارٹ ٹرم میں جو ہو سکتا تھا, دا نیرو اسپیس آف ٹائم دیٹ آئی ہیو, دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایک میسو پش شروع کی ہے ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر کے لیے. چیمہ صاحب از رائٹ, اس کے لیے وسائل درکار ہوں گے, لیکن ہمارے خیال میں جتنے بھی وسائل درکار ہوں پاور سیکٹر کی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے, لاسز کو کم کرنے کے لیے, اور جس کا ذکر وائس چانسلر صاحب نے کیا, ٹو امپروو دا کوالٹی آف بلنگ. سر ویری سون یو ول ہیو دا بل آن یور موبائل. وہ جو ہے وہ ایک یہ ابھی فرسٹ فیز میں ہمارے جو ہیوی یوزرز ہیں انڈسٹریل, اس پہ AMI جا رہا ہے, وہاں بہت چوری ہوتی ہے تو اس لیے وہاں پہلے ادھر جا رہا ہے. اس کے بعد جو دوسرے بلک یوزرز ہیں وہاں جا رہا ہے. بٹ ایونچولی پرائم منسٹر شہباز شریف کی گورنمنٹ کا یہ ایک ایم ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ ہر میٹر AMI میٹر ہوگا, ویدر اٹ از سنگل فیز, 3 فیز, انڈسٹریل, کمرشل, اور وہ تمام جو ڈیٹا ہے وہ جب جنریٹ ہونا شروع ہوگا اس کے ساتھ ہم جو کہتے ہیں نہیں چوری نہیں رکتی. تو اس وقت تو ہمارے پاس ایک تو طریقہ یہ کہ آپ کو ہم یہ بھی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ تمام SDOs کی اور ایکسینس کی کوئی اخلاقی تربیت کریں. بٹ شارٹ آف دیٹ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک پروجیکٹ اس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے کہ ہر ٹرانسفارمر کے اوپر ایک AMI میٹر ہوگا. سو جسے ہم کہتے ہیں ایک گرینیولر پکچر آف ہاؤ الیکٹریسٹی از بینگ یوزڈ ان دا کنٹری. اور وہ بھی یہ ہے کہ بعض فیڈرز ایسے ہیں جہاں ہمیں چند لوگوں کے بل نہ دینے کی وجہ سے سب کو سزا ملتی ہے, تو اس کو بھی ہم گرینولر کر کے تو وی شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ اے بیٹر پکچر آف ہاؤ تھنگز آر گوئنگ. باقی جس کی طرف کم گفتگو ہوئی ہے اینڈ دین آئی ریئلی ہیو ٹو گو, وہ یہ ہے کہ گورننس کا چیلنج صرف یہ نہیں ہے کہ SDO کرپٹ ہے. پاکستان کے شمال میں پیسکو پشاور اور ٹیسکو جو ہے ٹرائبل ایریاز, کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی, اور پاکستان کے جنوب میں سکر اور حیدرآباد کی الیکٹرک کمپنیز ہیں, وہاں میسو انفورسمنٹ کے ایشوز ہیں. دیکھیں نا, اگر ایسا ایک فیڈر ہے ہمارے مغرب میں جہاں 90% نہیں آ رہا بل بھائی, اور وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں پھر بھی تم 4 گھنٹے بجلی دو, تو اس کے لیے پھر کیا ہم SDO کو توپوں سے لیس کریں کہ جا کے وہ بل لے سکیں؟ سو اٹ از ایکچولی اے میسو گورننس انفورسمنٹ میکنزم جس کی ہمیں ضرورت ہے, جو کہ فوری طور پر نہیں ہو سکتا, لیکن اس کی لیجسلیشن ہم لا رہے ہیں تاکہ نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ امپاور ہو بلکہ ہمیں صوبائی حکومتوں کی بھی اس وقت ضرورت ہے, جو ہمیں یوزولی بل کلیکٹ کرنے میں ہماری مدد نہیں کرتے. وہ جو لوکل پولیس ہے ڈزنٹ بادر, وہ FIR ہو جاتی ہے.
تو یہ جو گورننس، اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس اف یو کین امیجن دا کنٹری کہ شمال میں، مغرب میں اور جنوب میں یہ 5 ڈسکوز جو ہیں وہاں میسو گورننس کے ایشوز ہیں، اور درمیان میں بگننگ ود آئی ایس کو، دین گیپ کو، فیسکو، لیسکو اور میپ کو، بیچ میں ہے ایسی کمپنیاں جن کے حالات کچھ بہتر ہیں، وہاں لوگ بل دے رہے ہیں اور وہاں کلچر بھی ہے بل دینے کا. سو دیر آر جسٹ دیز ایشوز دیٹ یو ہیو ٹو ڈیل ود. تو جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، چیمہ صاحب نے کہا کہ بورڈز بہتر ہونے چاہیے، چیف ایگزیکٹوز بہتر ہونے چاہیے، لیکن جس کی طرف چیمہ صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ اگر ایک ہی کمپنی کے لوگ لگا دیے جائیں گے، لیکن وہ لوگ ان پڑھ تو نہیں تھے نا. They were professionals. They were comparatively ان کے پاس کچھ ڈگریاں تھیں جس کی بنیاد پہ تھا، وہ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں تھے. لیکن ان ان پڑھ لوگوں کے دور میں اگر سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 1000 ارب سے بڑھ کر 2600 ارب ہو گیا تو دوز پروفیشنلز ہیو ٹو آنسر فار اٹ. وہ جہاں کے بھی آئے تھے، لیکن وہاں یہ نظر آیا کہ پاکستان میں جو پروفیشنل کی ڈیفینیشن ہے چیمہ صاحب، اس کو آپ کو کوئی تبدیل کرنا پڑے گا، بیکاز یہاں نہیں چلا. پاور سیکٹر از اے پرگیٹوری، وہ دانتے کا لفظ میں استعمال کروں گا، از اے پرگیٹوری آف ریفارم رپورٹس. اور دیکھیں نا، ایک وابڈا ہوتا تھا، اس کو ان بنڈل کیا گیا، بے شمار فنکشنز اسپیشلائز کر کے کمپنیز بنا کے کیے گئے. بٹ ہیز اٹس پرفارمنس ریئلی امپرووڈ؟ The question is no, the answer is no. تو یہ جو سوال ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے کہ حکومتوں کی آف کورس اس میں سنجیدگی، ان کی کمپٹنس، جس قسم کے وہ لوگ لگاتے ہیں، لیکن ایک اوور آل سوال بھی ہے کہ ایک ایسا سیکٹر جو پاکستان کی ہر گلی کے اندر ہے. یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اٹس اے ویری وائڈلی اسپریڈ نیٹ ورک دیٹ گوز انٹو ایوری اسٹریٹ اینڈ کارنر آف دس کنٹری. اس کا جو چیلنج ہے وہ بڑا سویر ہے. اور چونکہ تو ایک تو ہم، جس طرح میں نے کہا کہ ہم اے ایم آئیز لگا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہوں گے. دوسرا جو ویکینسیز کا ذکر کیا، جو لو لیول کی ویکینسیز ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ in the next few weeks those vacancies will also be ان کو بھی ہم فل کرنا شروع کریں گے. اور سنہرے باغ کوئی نہیں ہے سیکٹر میں. it really is a grind جس کے لیے ہمیں اب ایک پورا سیکٹر اینٹی ڈی سی کا، جس پر ہم نے گفتگو نہیں کی کہ لیکن وہ کچھ حالیہ سالوں میں امپروو ہوا ہے، مٹیاری کی وجہ سے امپروو ہوا ہے. میں یہ بھی آپ کو سینس دینا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل بیڑا غرق نہیں ہوا. ابھی کچھ ہفتے پہلے ہمیں دادو میں ایک بریک ڈاؤن کا سامنا ہوا جو کیسکیڈ ہوا، لیکن اس مٹیاری کی وجہ سے چیمہ صاحب وہ کیسکیڈ گٹی فیصل آباد پہ آ کر رک گیا، اور ملک کے نارتھ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا بڑا بلیک آؤٹ ہوا ہے. اور ہم نے ایک دن کے اندر اندر، یہ بھی آپ کو بھی ہمیں مبارکباد بھی دے دیا کریں کہ ہم نے 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ سارا بلیک آؤٹ ریورس کیا. اسی طرح فلڈ میں جب یہ بہت سارے جگہوں پہ کھمبے گر گئے یا پانی میں آ گئے یا جو بھی ایشوز ہوئے، ہم نے وہ اتنی سپیڈ سے اس کو کیا کہ بفور اٹ کوڈ بیکم این ایشو، بجلی واز ناٹ این ایشو ان دس فلڈ. ان 2022 کے فلڈ میں بجلی ایشو نہیں تھا. تو اس میں کچھ کریڈٹ جو ہے وہ پاور سیکٹر کو ملنا چاہیے کہ جہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن ہمارا سارا کریڈٹ جو ہے نا، وہ صارفین جب بجلی کا بل دیکھتے ہیں اور دل کو ہاتھ مارتے ہیں تو وہ ہمارا سارا کریڈٹ جو ہے نا وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے. تو وہ ایک ایشو ہے. لیکن ایز اے سیڈ، رینیوبل کو ہم نے استعمال کرنا ہے فرسٹ ٹو ریڈیوس دا کاسٹ آف الیکٹریسٹی. اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. اس میں جو 2 انیشیٹو اور بھی ہیں، اینڈ دین آئی ول لیو ود یور پرمیشن. دوسرا اس میں ایک تو میں نے کہا جو 10,000 میگا واٹ فیول سبسٹیوشن کر رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، وہ بھی آئندہ چند ہفتوں میں سامنے آ جائے گا باقاعدہ طور پہ، کہ ملک کے جو رورل گریڈز ہیں ان میں جہاں جن کے ارد گرد اسپیس اویلیبل ہے، ہم آفر کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر وہاں 1 سے 4 میگا واٹ کے سولر لگا دے، اور وہ ڈائریکٹلی ڈسکوز ان سے خریدے گا. وہ سی پی پی اے کے پاس نہیں آئیں گے، ڈسکوز ان سے براہ راست خریدے گا. اور وہ جو ہے ہمارا یہ خیال ہے کہ ڈسکوز کی اوور آل بھی جو سپلائی امپروو ہوگی، رورل ایریاز کی سپلائی بہت امپروو ہوگی جہاں بہت شکایتیں آتی ہیں. ایک تو وہ ہے. اور تیسرا جو ہے جس پر ہم بہت تیزی سے کام کریں، وچ از دی سولرائزیشن آف آل بلڈنگس اونڈ اور ان پوزیشن آف دا فیڈرل گورنمنٹ. اس کا بھی ہم آغاز کر رہے ہیں. جو ایکسپرٹ سے ایک آخری سوال چھوڑ کے جانا، نیٹ میٹرنگ از اے مکسڈ بلیسنگ.
تو ایکسپرٹ سے یہ بھی سوال پوچھنا ہے کہ اگر ہم سولرائز کریں تمام فیڈرل گورنمنٹ اونڈ بلڈنگس کو تو کیا اس پہ نیٹ میٹرنگ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, بیکاز نیٹ میٹرنگ ہیز اٹس اون set of echoes and signal problems that it distortion that it introduces in the system. یہ سارے سوالات ہیں جی. پاور سیکٹر میں سوالات زیادہ ہیں, جوابات کم ہیں. ہمیں تو یہی جواب سمجھ آیا ہے کہ اے ایم آئی لگائیں, سولر لگائیں, اور جو ویکینسیاں خالی ہیں وہ کریں. باقی جو اخلاقی تربیت ہے وہ ندیم صاحب سے کہیں گے. پاکستان پائندہ بازی. آئی ایم ویری گریٹفل. آئی تھنک وی جسٹ ہیو اے پکچر آف لانچنگ آف دا رپورٹ. سر آپ کے ساتھ ایک تصویر کھینچ رہی ہیں. بالکل ضرور رکھ دیں. بلکہ آپ کو ہم نے آئیے نا جی. اب اگر کمیشن اور آپ بلائیں وہ اپنی دے دیں. یہ اس کو سیدھا کر کے چلیں. نہیں, I think all members of the commission can hold their copy up so that the report is formally launched. تھینک یو جی. Thank you very much. بہت شکریہ جی. یہ ایک آپ کو ہم نے اپنے ڈیسک پہ رکھ لیں. جی جی جی, فائل کو یاد رکھیں. آف کورس آف کورس. اور فائٹ کو سپورٹ بھی کریں. جی جی انشاءاللہ. تھینک یو. That's why I am here. بالکل نہیں, کرم صاحب always takes our time. Thank you. Thank you very much. Very kind. Thank you very much. آئیے let's go. ایکسٹرنلٹیز میں ہے یار یہ detailing little the comment in many areas. 5-6 کتابیں اور دے دیں ہمیں. بالکل جی, یہ کاپی دیں. پاور سیکٹر والی کاپی.